بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے تحت بہت ساری ضروری چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اب چند مزید جو ہے وہ ایک دو مسائل کو ہم بیان کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ چونکہ بڑی ہے تو اس میں ارشاد فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، آج کفار تمہارے دین کی ناکامی سے مایوس ہو گئے تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ یہاں پر جیسے کل ہم نے خوارج کے رد میں چیزیں بیان کی کہ وہ اہل اسلام کے کتنے بڑے دشمن ہیں، تو آیت مبارکہ میں یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں اور ہم نہ تو فرقہ واریت کے قائل ہیں، نہ ہم کرتے ہیں، نہ کسی کو مارتے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت پوری دنیا میں ایک محبت، ادب اور امن کی علامت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ دیگر لوگوں کے باقاعدہ جو ہے وہ ایجنڈوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں، جس وجہ سے یہ پورے معاشرے میں تباہی اور بدامنی اور فساد پھیلاتے ہیں۔ یہاں پر روافض کے رد میں علماء نے فرمایا کہ اس آیت میں فرمایا ہے کیونکہ وہ لوگ روافض جو ہیں وہ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت کو وہ منسوس جو ہے وہ سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ کی خلافت وہ غیر منسوس ہے۔ منسوس کیا مطلب؟ یعنی کہ قرآن پاک میں وہ کہتے ہیں کہ ایک آیت ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ منسوس آپ امامت کے متعلق، چونکہ امامت اور خلافت کا ہمارے ان کے ساتھ ہی پرانا بڑا زبردست جیسے باغ فدق ہے، دیگر مسائل ہیں، ایسے حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کے حوالے سے بھی یہ بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل پہلے خلیفہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبکہ یہ آٹے میں نمک برابر بھی لوگ نہیں ہیں جن کی یہ سوچ ہے۔ اور پوری امت کا تب سے لے کے اب تک صحابہ کرام سے خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کی حکومت میں وہ سارے معاملات چلتے رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب تک جو ہے وہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ خلیفہ بلا فصل خلیفۃ الرسول جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ کرام حضرت ابوبکر حضرت علی المرتضیٰ میں کوئی لڑائی جھگڑا کوئی کچھ نہیں تھا، بالکل بھی کچھ نہیں تھا۔ یہ ان ظالموں نے پیدا کیا صرف اپنی روٹی روزی کے چکر میں، اور انہوں نے عجیب و غریب باتیں کی، اور اس پر ہم نے باغ فدق میں بھی اس کو بڑا تفصیل سے بیان کیا۔ تو آیت مبارکہ میں جو اللہ رب ذوالجلال نے کیا فرمایا کہ آج کفار تمہارے دین کی جو ہے وہ ناکامی سے مایوس ہو گئے، یعنی کہ آج جو ہے وہ کفار اس سے مایوس ہو گئے اس بات سے، تو آج تمہارے دین کی ناکامی سے یہ مایوس ہو گئے۔ پھر اس کو مؤکد فرما دیا، مزید کیا فرمایا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آیت تھی جس میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ حضرت علی خلیفہ، عام لفظوں میں عام انداز سے اس طرح سے سمجھے کہ حضرت علی خلیفہ ہیں، وہ آیت مبارکہ نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام نے چھپا دی، وہ قرآن میں تھی تو وہ صحابہ نے چھپا دی، اس لیے اس بات کو کرنا ضروری ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چھپا دی، تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تم ان سے نہ ڈرو، کفار سے، مجھ سے ڈرو۔ تو آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف سے منسوس اور واجب الاطاعت نہیں تھی، ورنہ جو شخص اس نص کو چھپانے کا ارادہ کرتا یا اس میں تبدیلی یا جو ہے وہ بدلاؤ کا ارادہ کرتا، وہ اس دین کی ناکامی سے مایوس ہو جاتا، ٹھیک ہے جی، جیسا کہ اس آیت کا تقاضا ہے۔ اور صحابہ میں سے کوئی جو ہے وہ صحابی اس بات پر قادر نہیں کہ وہ انہوں نے آیت چھپائی ہو، اور جب اس نص کا کوئی ذکر نہیں آیا کہ وہ نص سے مراد آیت مبارکہ، تو کسی حدیث اور کسی اثر میں اس کا بیان نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ جو شیعہ روافض ہیں ان کا یہ پروپیگنڈا باطل ہے، کیا کہ حضرت علی کی امامت اور خلافت کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نص صریح تھی، یعنی آیت صریح، جیسے کہ ختم نبوت پر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نص صریح ہے، بالکل بڑی واضح صراحت کے ساتھ آیت آئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایسے نص تو صحابہ کرام نے نعوذ باللہ اس کو چھپا لیا، کیونکہ اگر اس نص کا، اس آیت کا تعلق دین کی کامیابی اور دین کے غلبے کے ساتھ ہوتا، بڑی پتہ کی بات ہے، اگر وہ جو آیت صحابہ نے چھپائی ان کے بقول نعوذ باللہ من ذالک، اگر اس آیت کا تعلق
دین کے غلبے کے ساتھ ہوتا جیسا کہ شیعہ دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اس کے چھپانے سے دین کے مخالف مایوس ہو چکے ہوتے، اور شیعہ جو ہے وہ صحابہ کرام کو دین کا مخالف اور نعوذ باللہ من ذالک اسلام سے وہ دور سمجھتے اور کہتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت جو ہے وہ منسوخ نہیں ہے۔ اسی لیے جب بھی مناظرے میں یہ لوگ بھاگتے ہیں، پیچھے بھی ان کا ایک سندھ کا ایک مناظر تھا بابا، تو اس نے کہا کہ ہمارے مناظرین سے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت منسوخ ہے، قرآن میں آئی ہے۔ تو ہم نے ان سے یہ سوال تب بھی کیا تھا ہمارے مناظرین نے، تو ہم نے بھی ان سے یہ بات کہی کہ اگر منسوخ ہے تو وہ بتاؤ، کیونکہ نص جس کے متعلق تم کہہ رہے ہو خود اس میں حضرت علی المرتضیٰ کا نام ہونا ضروری ہے۔ وہ آیت مبارکہ پڑھو جس میں حضرت مولا علی کا نام ہو کہ خلیفہ بلا فضل حضرت علی المرتضیٰ، آیا ہی نہیں ہے میدان میں۔ اسی لیے یہ لوگ بھاگتے ہیں۔ تو کیونکہ سب کے سب ان کے دعوے باطل ہیں، اٹکل پچو ہے۔ قرآن اور حدیث کے دلائل وہ ان کے پاس آج تک آپ نے دیگر لوگوں کے ساتھ، دیوبند کے ساتھ، وہابیوں کے ساتھ، مرزائیوں کے ساتھ حتیٰ کہ مناظرے دیکھے ہوں گے۔ شیعہ جو ہے وہ مناظرے میں باقاعدہ شرائط کے ساتھ جو صحیح طریقہ ہے اس کے ساتھ یہ میدان میں نہیں آتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس دلائل ہی نہیں ہے۔ کسی چیز کو بھی ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی بندہ کوئی بے پر کی اڑاتا ہے تو اس سے سب سے پہلے قرآن اور حدیث کا پوچھا کریں۔ یہ نہیں کہ اس کتاب میں آیا ہے، اس کتاب میں آیا ہے، اس کتاب کی ہمارے ہاں یا امت کے ہاں کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سب سے جو بہترین رئیس الکتب اعلیٰ کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے، اس میں بتاؤ وہ کیا کہتی ہے۔ اسی لیے یہ ہمارے ساتھ دلائل کے میدان میں شیعہ بیٹھ نہیں سکتا۔ ہمارے اکابر علماء کے ساتھ آج تک ایران تک ان کو چیلنج کیا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور فارسی میں مناظرہ کر لیں، آپ کی ایران کی زبان فارسی ہے، وہاں سے کوئی آدمی لے آئیں۔ 3 دفعہ یہ لوگ تاریخ دے کے علامہ سید احمد اسد علیہ رحمہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ کیا نام تھا، سبحان اللہ۔ تو فیصل آباد میں یہ لوگ 3 دفعہ بھاگے۔ جی ہمیں خطرہ ہے۔ ایرانی لوگوں کا بھی ٹائم تھا، پھر وہاں پہ ان کے لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو خطرہ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم سارے فارغ لوگ ہیں، ہمارے اتنے معاملات ہیں کہ ہمیں تو بس مشکل سے سونے کا بھی ٹائم ملتا ہے، اور ہم 3 تاریخیں دے کے، آپ اتنے جھوٹے لوگ ہیں کہ آپ تاریخ دے کے اور بھاگ جاتے ہیں۔ اپنے مولوی صاحب کو لے کے آئیں نا، ان کو کوئی چیز کھلائیں کہ ان کے پیروں میں جو ہے وہ کوئی جان پڑے اور میدان میں آئیں، وہ اپنے مذہب شیعہ کا وہ دفاع کریں۔ صحابہ کرام پہ آپ لوگ رات دن جو ہے وہ اتنی بری باتیں کہہ کے اور لعنتوں کے توق آپ سمیٹتے ہیں اور گلے میں ڈالتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے پھر یہ کہا تھا کہ آپ کا جو فیصل آباد میں سب سے بڑا مدرسہ ہے مولوی اسماعیل شیعہ کا، اس مدرسے میں ہم آ کے کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہمیں لوگ مار دیں گے یا ہمیں جو ہے وہ دیگر معاملات ہیں، تو خطرہ تو ہمیں بھی ہے، ہمیں بھی تھریٹس ملے ہوئے ہیں، لیکن ہم دیکھو پھر بھی جان ہتھیلی پر رکھ کے ہم دین اسلام کی اس خدمت کے لیے، اہل سنت کے دفاع کے لیے ہم میدان میں کھڑے ہیں۔ ہم آئے ہوئے ہیں اور تم 3 تاریخیں دیکھ کے ایک تاریخ میں بھی تمہارا مولوی نہیں آیا، لیکن وہ اسی لیے وہ خلافت بلا فصل پہ ہی مناظرہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر۔ تو یہ لوگ نہیں آئے، 2012 کی ساری ویڈیوز ادھر نیٹ پر موجود ہیں، وہ غالباً 1-1.5 گھنٹے کی ہے۔ تو بہرحال یہ کبھی میدان میں نہیں آتے کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ بےزتی کم ہے، وہ جب میدان میں آ کے مار کھائیں گے تو وہ بےزتی زیادہ ہوگی کہ کتنے شیعہ جو ہے وہ سنی ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے اور صحابہ کرام کی بے ادبی سے رک جائیں گے۔ اور ہمیں ہمارے لوگ ہی جوتیاں ماریں گے۔ جیسے یہاں پر جب ہم نے تقریر کی تھی تو تھانے میں اس نے کہا کہ صحابہ کرام کی گستاخی کو ہمارے شیعہ علماء نے حرام قرار دیا، پنڈی گیپ تھانے میں۔ تو ہمارے دوست مفتی عمر حیات صاحب نے ان کو کہا کہ ایس ایچ او صاحب ان کو کہہ دیں کہ یہاں پر بابا میاں عظمت سرکار یہاں پہ جو گستاخی ہوئی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں برے لفظ لکھے گئے، ان کو کہیں کہ یہ جو جس بندے نے لکھے ہیں یہ حرام لکھے ہیں، یہ بڑا غلط کام کا مرتکب ہوا ہے۔ وہ اچھل پڑا، ذاکر جو ہے ان کا، وہ اچھل پڑا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے جب کہہ دیا تو ایس ایچ او نے کہا کہ یہ احمد خان نیازی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے بات تو بالکل مناسب کہہ رہے ہیں کہ گستاخی تو 3 صحابہ کرام کی ہوئی ہے، تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ حرام ہے۔ اب یہاں پہ یاد رکھیں کہ جب شیعہ صحابہ کا نام لیتے ہیں، یہ فرقہ واریت نہیں، اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اور جب وہ کہتے ہیں نا ٹی ویوں پر بھی ہم سب صحابہ کو مانتے ہیں، تو وہ صحابہ سے ہمیشہ یاد رکھیں، پکی بات ہے بالکل 24 کیرٹ، کہ صحابہ سے مراد وہ صرف حضرت علی، حضرت مقداد بن اسود، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی، یہ 4 حضرات مراد لیتے ہیں، تقریباً 4 یا 5 حضرات بس۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں صحابہ لفظ ہے عربی کا،
صحابی واحد ہے، صحابہ جمع ہے، تو جو جمع کا لفظ ہوتا ہے عربی میں وہ دو سے زیادہ پر بولا جاتا ہے. تو دو سے زیادہ کتنے ہو گئے؟ چار. تو کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں، تو لازمی بات ہے وہ جو چار کو مانتے ہیں دیگر کسی صحابی کو نہیں مانتے. نعوذ باللہ صحابہ کرام کو وہ کافر تک کہتے ہیں، استغفر اللہ. ہمارا جو ان سے اختلاف یہی. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے اس جھانسے میں ہم کبھی نہیں آئے. اسی لیے جب تھانے میں ہم نے ان سے کہا مفتی صاحب نے کہ ان کو کہیں کہ یہ جو بات ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، عام بندے کو کیا پتا ہے. وہ تو کہ ہاں یار تو صحابہ کرام کی شان میں جو بندہ بات کرے تو کہتے ہیں وہ گستاخی ہے، یہ حرام ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ لکھو کہ حضرت خلفائے ثلاثہ کی شان میں گستاخی جو کی گئی ہے اگر حرام آپ سمجھتے صحابہ کی تو پھر صحابی تو لکھو. تو وہ اچھل پڑا، لکھا ہی نہیں ہے اس نے. کیوں؟ وہ باہر نکل کے لوگوں سے جوتیاں کھاتا اپنے لوگوں سے کہ بھائی تمہیں ہم نے بھیجا کس لیے اور تم کیا لکھ کے آ گئے. تو اسی لیے یہ لوگ کبھی بھی میدان میں نہیں آتے. بہرحال باطل باطل ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر وہ قرآن کی آیت لَيَسْتَخْلِفَنَّ جو ہم نے اس پر بھی خلافت پر بات کی تھی، یہ پورا ایک موضوع ہے. جب انشاءاللہ آگے آئے گا پھر ایک مرتبہ نئے انداز سے بات کریں گے. تو اللہ رب ذوالجلال نے جو خلافت کے متعلق وعدہ فرمایا تھا وہ بالترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو سب کو وہ خلافت ملی ہے، اور وہ حضرت اللہ کے نزدیک جو افضل تھا وہ بالترتیب آتے گئے. حضرت ابوبکر ہیں، پھر جناب حضرت عمر ہیں، پھر جناب عثمان، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین. تو پوری امت کا اس خلافت پر، ان چیزوں پر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر وہ اجماع اور اتفاق ہو گیا پوری امت کا، بڑی جماعت کا، ساری کروڑا کروڑ لوگوں کا. اگر کوئی آٹے میں جو نمک کے برابر بھی نہیں اپنے آپ کو حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کا وہ دعوے دار کہتے ہیں، وہ اگر تھوڑے سے لوگ نہ مانیں تو ان کی کوئی حیثیت اتنی بڑی جماعت کے سامنے نہیں ہے. جیسے آج میلاد کا انکار کرتے ہیں تھوڑا سا طبقہ، پوری امت اس کو کرتی آئی ہے تو ان کے انکار کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ان چیزوں کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ فتنے کا زمانہ ہے. میری ہمیشہ سے بات یاد رکھیں کہ ہر قسم کے لوگ وہ ڈائریکٹ قرآن سے آپ کو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا، لیکن جو قرآن تک جانے کے رستے ہیں وہ صحابہ کرام کی ذات. دیکھیں اب قرآن کو جمع کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے. اب جب صحابہ پہ ہی تبرہ کریں گے تو صحابہ کی ذات سے لوگ کہیں گے نہیں یار ایسا ہے ویسا ہے. جب صحابہ سے اعتبار ختم، اب جب صحابہ رستے سے انہوں نے اپنے طور پر انہوں نے صحابہ کرام پر اعتماد کو ختم کر دیا، تو پھر جب کوئی کافر پوچھے گا تم کہتے ہو قرآن اللہ کی کتاب ہے ثابت کرو، کسی کا باپ ثابت کر سکے گا؟ یہ تو تواتر کا ایک سلسلہ ہے، کڑی سے کڑی اوپر تک ملی ہوئی. وہ کڑی ہی آپ توڑ دیں گے تو قرآن کو خدا کی کتاب کیسے ثابت کریں گے؟ تو جب کتاب ہی سے اعتبار اٹھے گا تو بندہ نرا کافر نہیں ہو جائے گا. اسی لیے ان چیزوں کا دفاع کرتے ہیں ہر دور میں علماء کرام. عام بندہ اس کی اہمیت کو پتہ نہیں سمجھ نہیں سکتا، لیکن جو ہے وہ الحمدللہ اہل سنت کی بڑی جماعت، وہ چاہے عوام میں ہو، علماء تو علماء ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اس پر کام کرتے ہیں. ہمیشہ سے کتابیں ہر دور میں لکھی ہیں، اس دور میں بھی لکھی ہیں. یہ خدا کی شان ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے دین کی حفاظت فرماتا ہے. تو اسی لیے ہم یہاں پر ایک بات یہ بھی کہیں کہ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کہتے ہیں نا کہ حضرت شیر خدا کی جو خلافت ہے وہ منسوس ہے ایک. دوسرا یہ ہے کہ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، اللہ کے شیر ہیں دو. یہ ایک مناظرے میں باس میں بھی ہمارے ایک قادری صاحب نے ایک آدمی سے، ان کے ایک شیعہ مناظر تھا، اس سے یہ سوال کیا تھا کہ شیر خدا بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر یہ سارے جو ہے وہ ان کی شانیں ہیں، پھر آپ میں جو تم لوگوں میں جو نصیری شیعہ ہے جو حضرت علی کو خدا کہتے ہیں نعوذ باللہ جی، وہ سارے خدا بھی کہتے ہیں، یہ سارا کچھ. اس کے باوجود ہم تم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ خود جن کا حق تھا خلافت، جن کا حق تھا کہ ان کو خلیفہ ہونا چاہیے، حضرت علی المرتضیٰ نے شیر خدا ہونے کے باوجود حضرت ابوبکر عمر عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اپنی خلافت کا حق کیوں نہیں چھینا؟ جواب دو. آج تک ان کے پاس یہ جواب نہیں ہے. کہاں سے لائیں گے جواب؟ پھر نعوذ باللہ تم شیر خدا کہہ کہ حضرت علی المرتضیٰ کو ظالم و تم کمزور کہتے ہو. شیر خدا بھی ہے، خدا کا شیر بھی ہے، اور اپنی خلافت بھی نہیں لے سکے نعوذ باللہ. کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ ان ذوات کی طرف کیا نسبت کرنا چاہتے ہو؟ تم نے لوگوں کو کس مقام پہ لا کے تباہی کے دھانے پہ لا کے کھڑا کر دیا؟ کیا لوگوں کے ایمان چھین رہے ہو؟ گستاخ اور بے ادبی بنایا تم نے اسلام کے لیے کیا خدمت کی ہے؟
کیا خدمت؟ یہ خدمت ہے کہ دین سے اعتبار اٹھ جائے؟ ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، تراویح بھی پڑھ رہا ہے، باادب بھی ہے، لیکن وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ نماز بھی چھوڑ دے، وہ قرآن بھی چھوڑ دے۔ دیکھیں جیسے میں نے کہا نا، وہ قرآن بھی پھر نہیں پڑھتے نا۔ قرآن ان سے ایک آیت پوچھ لیں، ایک کو پچھلے دنوں میں ان کا ذاکر ہے، اس نے آیت مبارکہ پڑھی نعوذ باللہ من ذالک استغفر، اور لاکھوں روپے لیتے ہیں مجلسوں کے، لاکھوں روپے، لیکن قرآن کی ایک آیت، ایک سیدھی آیت نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن سے ہی جب صحابہ کرام کو نہیں مانا تو قرآن کو نہیں مانا، جب قرآن کو نہیں مانا تو پھر جھوٹی تاریخیں لے کے پھرتے ہیں، دیکھو جی یہ ہوا وہ ہوا، سب کچھ موجود ہے ہماری نظروں سے، یہ سب کچھ جو ہے وہ چھاننی میں چھنا ہوا ہے۔ جو چیزیں مرجوح اور مردود ہیں، جتنی بھی مردود چیزیں ہیں ان کو نکالا گیا ہے۔ ہر کتاب میں ہر لکھی بات پر تھوڑا ایمان لایا جاتا ہے، جو پکی پختہ سند کے ساتھ متصل مضبوط باعتماد معتبر باتیں ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے، اور یہی اہل سنت کا مزاج ہے۔ اس لیے اہل سنت ساری دنیا میں ہر دور میں سب سے بڑی جماعت رہی ہے، بادب لوگوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور حبداروں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت سے، اولیاء کاملین سے محبت کرنے والوں کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں تو پھر آپ ایسے ہی دھکے کھائیں گے جیسے یہی ان کا حال ہے۔ تو یہاں پر آیت مبارکہ میں آگے اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہاں پر ایک اعتراض، ایک بات یہ بھی آپ یاد رکھ لیں کہ ایک مناظرے میں یہ انہوں نے بڑا زبردست سوال کیا، یہ ہمارا بڑا مضبوط ایک سوال ہے ان سے، اور ہم آج بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں قربان جائیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تھے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑا ان کو بھی بے دردی سے ان خوارج ظالموں نے اور شہید کیا حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ ان کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رسول پاک علیہ السلام کے داماد ہیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے محبوب ہیں، جی قربان جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی ہیں، سابقون اولون میں سے ہیں، جن کو قرآن نے سابقون اولون فرمایا، اور بڑی آپ کی شانیں اور خصائص ہیں۔ دیکھیں مسجد میں ایک جنبی آدمی جو ہے وہ اگر ہو تو وہ فوراً نکل جائے، لیکن مولا علی کی اس میں تخصیص فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ، تو بڑی شانیں ہیں، قربان جائیں۔ حضرت شیر خدا، ان کا نام لیں تو جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ الحمدللہ اہل سنت کی ان کے ساتھ محبت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت مولا سرکار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ جی اور جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل کے سامنے جھکے نہیں ہیں کبھی بھی۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی جب تیری داڑھی تر ہو جائے گی تو آپ کی شہادت جو ہے وہ قریب آ جائے گی۔ مسجد پہ آپ نے حملہ نہیں ہوا، مسجد میں حملہ ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، جس ظالم نے حملہ کیا۔ تو حضرت ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ آپ جنگ کی نیت سے گئے بھی نہیں تھے، بلایا نہ انہوں نے کوفہ والوں نے، تو وہ خط دے کے بلایا، ہزاروں خط بھیجے، 10-10 ہزار خط وہ انہوں نے بھیجے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر بلایا، اور پھر چونکہ لڑائی کے اس سے نہیں گئے تھے لہٰذا وہ زیادہ افراد بھی نہیں تھے، بچے اور عورتیں تھوڑی لڑائی میں لے جائی جاتی ہیں، تو آپ جب تشریف وہاں پر لے گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، آپ نے فرمایا نہیں۔ شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جی، ان کی غلامی قبول نہیں کی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب امام حسیو خدا تمہیں ہدایت دے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر میں چھوٹے فرزند امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس لاؤ لشکر بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی نہ آپ ڈرے، کیونکہ ڈر نام کی تو چیز ہی نہیں یہاں پر۔ یہ تو خدا کے دین کے ایسے محافظ اور پہرے دار ہیں کہ خدا کی قسم ان کا نام لے کے لوگ جوان ہوتے ہیں۔ تو ان مبارک ہستیوں کا، ان کی شان یہ ہے کہ وہ سارا کچھ کم ہونے کے باوجود وہ باطل کے سامنے وہ جھکے نہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سے ہمارا یہ سوال ہے کہ حضرت امام حسین جو کہ صاحبزادے ہیں وہ نہیں جھکے یزید کے سامنے، تو پھر حضرت آپ کہتے ہیں کہ آپ کی خلافت کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ کی خلافت چھینی اور آپ کا حق لیا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جھوٹ ہے ان کا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹے امام حسین وہ باطل قوت کے سامنے نہیں جھکے، تو نعوذ باللہ تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ اگر وہ غلط تھے؟ اور دوسری بات یہاں پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کیا وہ نعوذ باللہ کمزور تھے کہ شیر خدا ہونے کے بعد کہ بیٹا نہیں جھک رہا لیکن باپ جو ہے وہ نعوذ باللہ انہوں نے اپنی خلافت نہیں لی، وہ اس نیت سے کہ جی لڑائی جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، اس لیے یہ باتیں کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں حضرت علی نے جب فساد کو چھوڑ وہ جو ہے وہ فساد کی اس سے کہ فساد نہ ہو اس سے حضرت علی المرتضیٰ آپ خاموش رہے، تو تم پھر آج کیوں فساد کر رہے ہو؟ تم کیوں فساد کرتے ہو؟ جی جبکہ ایسی بات ہی نہیں ہے. جو خلافت کی ترتیب تھی اللہ کے نزدیک وہی اللہ نے بالترتیب خلفاء رسول پاک علیہ السلام کے تربیت یافتہ جو ہے وہ امت کو عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے ان پر اعتراضات ہیں کہ بیٹا باطل کے سامنے نہیں جھک سکتا، تو اگر ایسی بات ہو تو والد جو ہے وہ کیسے وہ ہو سکتے ہیں؟ اگر ان کی خلافت کا حق ہوتا تو وہ ضرور لیتے، لیکن وہ آپ چوتھے خلیفہ ہیں، پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو گرامی قدر حضرات، ارشاد فرمائے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت مبارکہ 10 جو ہے وہ ہجری کے 10ویں سال میں عرفہ کے دن نازل ہوئی، کیونکہ یہ رسول پاک علیہ السلام کا جو حج مبارک تھا یہ رسول پاک علیہ السلام کا ظاہری زندگی کا آخری حج مبارک تھا. اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تقریباً 21 دن آپ جلوہ گر رہے، اس کے بعد دنیا سے آپ تشریف لے گئے تھے. تو فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن یعنی دین کامل ہوا ہے. تو اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اس سے پہلے 10 سال تک دین نامکمل تھا جو اب مکمل ہوا ہے؟ مطلب یہ ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ اسلام میں فرائض اور واجبات اور محرمات اور مکروہات پر مشتمل جو جتنے بھی احکام تھے وہ تدریجاً نازل ہوئے تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ لوگوں کی عمل میں آسانی ہو کہ اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کر سکیں، ان پر عمل کر سکیں. تو اسی طرح قرآن مجید کا بھی نزول جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا ہے. اور اس آیت میں دین کے کامل ہونے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اصول اور فروع، عقائد اور احکام شریعت کے متعلق جتنی آیت نازل ہونی تھی وہ تمام آیات مبارکہ نازل کر دی ہیں، اور عقائد کے باب میں تمام آیات مبارکہ نازل کر دی گئی. اسی طرح قیامت تک پیش آنے والے مسائل، حوادث کے متعلق، احکام کے متعلق آیات نازل کر دی گئیں، اور ان کی تشریح زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرما دی گئی. تو دین اسلام تو ہمیشہ سے کامل ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے بندوں کی آسانی کے لیے اس کا بیان تھوڑا تھوڑا کر کے فرمایا، یہ تدریجاً فرمایا، کیونکہ جو لوگ کفر اور برائی میں سر سے لے کر پیر تک ڈوبے ہوئے تھے، اگر ان کو ایک دم ہی سارے کے سارے احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا جاتا تو ان کی طبیعت پر یہ سخت ہوتا، مشکل ہوتا، عمل کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا اور دشوار ہوتا. اس لیے اللہ نے اپنے بندوں کی سہولت کی خاطر اس کا بیان تھوڑا تھوڑا کر کے فرمایا، اور آج یہ بیان اپنے اس کمال تک پہنچ گیا. دین پہلے سے مکمل تھا لیکن وہ بیان جو ہے وہ کمال تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے جی. تو آیت مبارکہ میں ایک چیز ہے کہ کیا دیگر جو ہے وہ پچھلے جتنے بھی ادیان تھے، دین پچھلے جتنی شریعتیں طریقے تھے، کیا وہ اس کے جو ہے وہ کامل ہونے کے منافی نہیں کہ اسلام تو دین کامل ہے؟ تو آیت پر دوسرا سوال یہ ہے کہ آج اس آیت میں اسلام کو کامل دین فرمایا، تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر جو انبیاء سابقین ہیں ان کا دین جو ہے وہ کامل نہیں تھا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ تمام ادیان سابقہ اپنے اپنے لحاظ سے، اپنے زمانوں کے لحاظ سے کامل تھے، اپنے زمانوں کے لحاظ سے کامل تھے. ان کے زمانوں میں تہذیب اور تمدن کے جو تقاضے تھے اور ان کی رعایت سے جس طرح کے شرعی احکام ہونے چاہیے تھے، اللہ رب ذوالجلال نے یعنی جیسی ان کو ضرورت تھی اللہ نے ویسے احکام نازل فرمائے. ٹھیک ہے جی. پھر حالات کے بدلنے کے ساتھ، کیونکہ زندگی دنیا ہے وہ پلٹا کھاتی ہے، تو حالات کے بدلنے کے ساتھ اور تہذیب اور ثقافت میں ترقی ہونے لگی جب، تو ان تقاضوں کے بدلنے، وہ تمام تقاضے جو ہے وہ ثقافت کی ترقی سے بدلنے لگے. اس لیے اللہ نے ہر بعد کی شریعت میں پہلی شریعت کے بعض احکام کو منسوخ کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور نسخ احکام کا یہ سلسلہ، یعنی کوئی چیز پہلے تھی کہ یہاں تک اس کو کرنا ہے، اس شریعت میں جائز تھی، ہمارے ہاں جائز نہیں جی. اس سے پہلی شریعت میں جائز تھی، پچھلی شریعت میں جائز نہیں. اللہ نے اس کو کہ اب تک تو یہ جائز تھی، اب تم لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا، ان کے لیے جائز تھا. یہ جو سلسلہ ہے نسخ کا، ناسخ اور منسوخ ہونے کا، یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارک تک جاری رہا. ٹھیک ہے جی.
بلکہ آپ کی شریعت میں بعض احکام منسوخ کیے گئے. ٹھیک، اس پر ہم بڑی تفصیل سے پیچھے پہلے پارے میں بات کر چکے ہیں. لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کوئی حکم منسوخ نہیں ہوگا. یہ جو آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہاں پر بھی ایک مسئلہ ہے شیعہ کے ساتھ حدیث قرطاس کا. وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے کاغذ قلم مانگا لیکن وہاں پر کاغذ قلم نہیں دیا گیا. تو ہم نے کہا کہ وہ کاغذ قلم میں اتنا شور آپ کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کاغذ قلم اس لیے کہ رسول پاک علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا وصی بنا کے جانا تھا، ان کو خلیفہ بلا فصل بنا کے جانا تھا، جو صحابہ نے بننے نہیں دیا. ہم نے کہا تمہارے پاس غیب کا علم کہاں سے آئے کہ رسول پاک علیہ السلام نے لکھتے تھے؟ اس پر کوئی بات پیش کرو، قرآن کی آیت لاؤ، کوئی پکی بات حدیث کوئی لے کے آؤ. اپنی طرف سے اٹکل پچو بنا کے صحابہ کی بغض میں ہر قسم کا جو ہے وہ تم اپنے اندر کا وہ ساری چیزیں نکالتے ہو. تمہارے پاس علم غیب ہے کہ رسول اللہ یہ لکھنا لگے تھے لیکن یہ نہیں لکھا، کیا گارنٹی ہے تمہارے پاس؟ کوئی جواب نہیں. کیا جواب؟ حضور لکھنے لگے تھے، تمہیں کیا معلوم ہے کہ حضور کیا لکھنے لگے تھے؟ اور اگر وہ اتنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون بہادر ہے کہ حضور حکم دے اور کوئی کاغذ قلم نہ لے کے آئے؟ لیکن وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. کیوں؟ آیت جب نازل ہو گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین جب کامل ہو گیا تو فرمایا، عرض کی کہ آج جب قرآن ہمارے پاس موجود ہے تو پھر کیونکہ رسول پاک علیہ السلام کی طبیعت اس وقت بہت زیادہ ناساز تھی، صحابہ کرام نے اس چیز کا خیال اور رعایت کیا. تم تو ظالم ہو، نرے دنیا دار ہو، تم تو نعوذ باللہ صاحب اہل بیت سے جو محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نعوذ باللہ ان کی طرف تم کیسی باتیں کر رہے، جیسے تم خود دنیا دار ہو، تم سمجھتے ہو کہ وہ بھی نعوذ باللہ ایسے تھے. تم کیا تاثر دینا چاہتے ہو امت کو یا دیگر کفار کو؟ اپنے اوپر کیوں ہنساتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے یہ ان کے ذہن میں تھا، چونکہ یہ آیت نازل ہو چکی کہ الیوم اکملت، تو جب دین مکمل ہو گیا تو اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید جو ہے وہ کسی چیز کی، تو اگر وہ اتنا ضروری ہوتا تو رسول پاک علیہ السلام ضرور جو ہے وہ سختی سے حکم فرماتے. اچھا جی، تو بہرحال وہ سب کی سب جو ہے وہ جتنے احکامات نازل ہو گئے وہ سب کے سب محکم ہیں، بالکل پکے ہیں اور ناقابل تنسیخ ہیں. قیامت تک اب کوئی چیز بھی منسوخ، قربان جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور قیامت تک یہ سب کے سب جتنے بھی شریعت کے احکام ہے نافذ العمل رہیں. ٹھیک ہے جی. اور اللہ یہ کہ جس حکم کی مدت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، جیسے کہ حضور نے ارشاد فرمایا یہ جزیہ کی مدت یہ عیسیٰ علیہ السلام تک، جزیہ تب تک ہوگا. تو وجہ یہ ہے اس کی کہ اس وقت سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، لہٰذا کسی سے جزیہ لینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. خلاصہ یہ ہے کہ ادیان سابقہ میں ہر دین کامل تھا، تو اسی طرح سے وہ دین جس زمانے اور جس قوم اور جس علاقے کے لیے تھا اس لحاظ سے وہ دین بالکل ان کے لیے کامل تھا، احکامات بالکل کامل تھے. اور اسلام بھی دین کامل ہے، اور اس کا کمال جو ہے یہ حقیقی ہے، یہ اپنے زمانے نزول سے لے کر قیامت تک کے لیے کامل ہے، تمام لوگوں کے لیے اور تمام دنیا کے لیے اب بھی یہی دین ہے، اور یہی کمال حقیقی ہے. بڑی زبردست بات کہی ہے کہ نصیر تاب ابد واجب العمل ٹھہرا، ہمیشہ کے لیے نصیر تاب ابد واجب العمل ٹھہرا، وہ دین جس کو محمد نے آشکار کیا. قیامت تک کے لیے وہ تمام احکامات جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے ان پر عمل کیا جائے گا، نافذ الامر رہیں گے. فرمایا سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے رسول بنایا دراں حالے کہ آپ خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں. قرآن کی بڑی واضح آیات مبارکہ ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے دیگر انبیاء پر 6 وجہوں سے فضیلت دی گئی ہے. مجھے جوامع الکلم بنایا، ایسا کلام جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ فضیلت میری ہے. فرمایا عطا کیے گئے، اور رعب سے میری مدد کی گئی، نصرت بالرعب. ٹھیک ہے جی، اور غنیمتیں میرے لیے حلال کر دی گئی، اور میرے لیے تمام روئے زمین کو پاک کرنے والی اعلی تیمم اور مسجد بنا دیا گیا. جدھر آپ دنیا کے کسی کونے میں نماز پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، قربان جائیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہی تو ہے. اور پوری زمین سجدہ گاہ ہے. ٹھیک ہے جی، اور تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. ارسلت الی الخلق کافہ. ٹھیک ہے جی، اور مجھے نبیوں کو، یعنی مجھ پر جو ہے وہ
سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہر نبی کو بالخصوص اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا اور مجھے ہر کالے اور گورے کی طرف مبعوث کیا گیا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے اور ترمذی میں یہ 1559 نمبر روایت ہے۔ تو قرآن مجید کی آیات اور اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ رسول پاک علیہ السلام کو قیامت تک تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وہ کوئی مخصوص قصبے، گاؤں، کسی علاقے، شہر لوگوں کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے۔ للناس کے لفظ آئے ہیں اس میں کہ کافۃ للناس، صرف للمومنین نہیں، للناس، ہر ایک کالے گورے کے لیے، تمام دنیا قیامت تک کے لیے۔ تو اور اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اسلام کے سوا اور کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ سو واضح ہو گیا کہ باقی ادیان اپنے اپنے زمانوں کے اعتبار سے کامل تھے، اور اسلام قیامت تک کے لیے کامل دین ہے۔ اس لیے اللہ نے خصوصیت کے ساتھ اسلام کے متعلق فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ وما علی الا البلاغ۔